السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے اور خاندان کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے دعوت کا انتظام کیا. اپنے خاندان کے جو بڑے لوگ تھے ان کو کھانے پر مدعو کیا. کھانے سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے دین کو پیش کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا. قریش خانہ جنگیوں کی وجہ سے پہلے ہی سے ہلاک ہو گئے تھے، پہلے ہی سے تباہ و برباد ہو گئے تھے. اسلام اگر جرم ہوتا اور کوئی ایک مجرم ہوتا تو اس کو ختم کر دینا بہت آسان تھا، لیکن ہر قبیلے کا ایک دو آدمی مسلمان ہو گئے تھے. کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر ایک بھی مسلمان نہ ہو. اسی لیے اگر ان تمام مسلمانوں کو ختم کر دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قریش نے ان تمام قبائل سے دشمنی مول لی ہے، اور تنہا قریش کے لیے اتنے سارے قبائل کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، ان کے لیے ممکن نہیں تھی. اسی لیے انہوں نے بہتری سمجھی کہ بات چیت کے ذریعے سے، صلح کے ذریعے سے معاملے کو طے کر لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کو لے کر اسی سلسلے میں 2 مرتبہ قریش کے سردار آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چلتا رہا. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دے کر کے آپ کے کام سے ہٹانا چاہا، مال کی پیشکش کی، بادشاہت کی پیشکش کی. اسی طریقے سے اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نکاح کرانے کا وعدہ بھی کیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کے سامنے تو اس سے بہت بڑا مقصد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر چند دنوں کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہوئے. روز بروز جیسے جیسے آہستہ آہستہ اسلام بڑھ رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اکابر صحابہ کو ان کے قبیلے والوں نے اپنے حصار حفاظت میں لے لیا. تو قریش کا سارا غصہ، غضب ہر طرف سے سمٹ کر کے ان کمزوروں پر ٹوٹ پڑا جو بے یار و مددگار تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جن کے اندر غلام باندی یا پھر جو غریب البدن تھے، جن کے 1-2 پشت اوپر مکہ مکرمہ کے اندر آ کر کے آباد ہو گئے، یا پھر جو کمزور قبائل کے آدمی تھے جن کے پاس کسی قسم کی کوئی عظمت اور اقتدار نہیں تھا. عرب چاہتے تو ان کو بالکل مٹا سکتے تھے،
ان کو قتل کر کے عرب سے اسلام کا بالکل صفایا کر دے سکتے تھے، لیکن اگر وہ اس طریقے سے کرتے تو جہاں پر ان کی شجاعت اور بہادری کی تعریف ہوتی، دوسری طرف ان کمزوروں کی ہمت اور ان کے صبر و استقلال کی بھی تعریف ہوتی تھی۔ اس لیے قریش نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور اس کے اندر اپنی تعریف سمجھی کہ ہم ان پر ظلم کریں، ان کو ستائیں اور ان کو اسلام سے پھیر کر کے واپس اپنے دین کے اندر لے کر آئیں۔ چنانچہ قریش نے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ جب عین دوپہر کا وقت ہوتا تھا، ان غریب مسلمانوں کو پکڑتے اور عرب کی دھوپ سرزمین کو ریت ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گرم کر دیتی تھی۔ ان مسلمانوں کو اس ریت پر لٹا دیتے، ان کے سینوں پر بھاری بھاری پتھر رکھتے کہ حرکت نہ کرنے پائیں، لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس سے داغ دیا کرتے، پانی کے اندر گوتے دیتے۔ الغرض جس طریقے سے ان کو تکلیف پہنچا سکتے تھے انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلے تمیم سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو زمانے جاہلیت کے اندر غلام بنا کر کے فروخت کر دیا گیا تھا۔ ام انمار نے ان کو خریدا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابی ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ سے پہلے 6-7 لوگ ہی اسلام قبول کیے تھے۔ جب یہ اسلام لائے تو قریش ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے۔ ایک مرتبہ تو قریش نے کوئلوں کو سلگا کر کے اس کو زمین پر بچھا دیا، اس پر جلتے ہوئے کوئلوں پر ان کو لٹا دیا اور وہ کوئلے ان کی پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک عرصے دراز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر اوڑھ کر کے اس کو اٹھا کر کے دکھایا تو برس کے داغ کی طرح بالکل سفید ہو گئی۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر لوہاری کا کام کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے ذمے ان کے پیسے باقی تھے، وہ وصول کرنے کے لیے گئے، جا کر کہا کہ میرے پیسے مجھے لوٹاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے اس وقت تک ایک کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ انہوں نے جواباً کہہ دیا کہ یہ کام تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک مرتبہ مر کے پھر زندہ نہ ہوگا۔ یہ ایمان، یہ جذبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی النسل ہے۔ یہ وہی بلال ہے جو آگے چل کے مدینہ طیبہ کے مؤذن بنے۔ یہ حضرت امیہ بن خلف کے غلام تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ جب اسلام قبول کیے ان کے گلے کے اندر رسی باندھی، لوگوں کے حوالے کر دیا، گھسیٹو، اور پھر تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا، سینے پر بھاری پتھر رکھتا اور کہتا کہ اسلام کو چھوڑ دو ورنہ اسی حالت کے اندر مر جاؤ۔ لیکن اس حالت کے اندر بھی ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ، ایک ہی تسبیح، احد احد اللہ ایک ہے۔ لوگوں کے حوالے کر دیا، رسی باندھ کے شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کونے تک گھسیٹتے ہوئے لے جاتے، اس حالت کے اندر بھی زبان پر احد احد ہی ہوتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے، ان کے والد یاسر جب مکہ مکرمہ آئے، یہاں کی ایک کنیز باندھی سمیہ، ان سے ان کا نکاح ہوا۔ انہی کے بطن سے حضرت عمار بن یاسر پیدا ہوئے۔ جب اسلام لائے تو ان کو بھی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، اس قدر مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت یاسر جو ان کے والد ہیں، ان کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ حضرت سمیہ آپ کی والدہ کو اسلام لانے کی وجہ سے ابو جہل نے برچھا مارا، جس کی وجہ سے شہید ہو گئی۔ حضرت یاسر آپ کے والد یہ بھی قریش کی تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے ہلاک ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رومی کے نام سے مشہور ہے، لیکن روم کے رہنے والے نہیں ہیں۔ ان کے والد موصل کے مقیم تھے، موصل کے رہنے والے تھے۔ وہاں پر جب رومیوں نے حملہ کیا، کچھ لوگوں کو قید کر کے اپنے ساتھ قیدی بنا کر روم لے گئے۔
کیونکہ وہاں پر ان کی پرورش ہوئی، پلے بڑے وہیں ہیں، اس لیے رومی کہلاتے ہیں، عربی اچھی طریقے سے نہیں بول سکتے تھے۔ وہاں پر ایک عرب نے ان کو خرید کر مکہ مکرمہ لے کر آیا۔ یہاں پر عبداللہ ابن جدعان نے ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی تو یہ اور حضرت عمار بن یاسر دونوں مل کر کے ایک ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اسلام کی ترغیب دی، دونوں اسلام قبول کر لیے۔ قریش اسلام لانے کی وجہ سے اس قدر مارتے تھے کہ ان کے حواس مختل ہو جایا کرتے تھے۔ جب ہجرت کا موقع آیا، قریش نے ان کا راستہ روکا اور کہا کہ ہم ایک شرط پر تم کو جانے دیں گے کہ سارا مال، اپنے غلام باندی، جو کچھ ہے سب یہاں پر چھوڑ کے جاؤ۔ انہوں نے اس شرط کو خوشی کے ساتھ منظور کر لیا۔ حضرت ابو فکیر یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ جب اسلام لائے تو ان کو بھی بے تحاشا مارا جاتا تھا۔ ان کا گلا ایک مرتبہ اس زور سے دبایا گیا، لوگوں نے سمجھا کہ ان کا تو دم ہی نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے لبینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان کی ایک کنیز باندی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مارتے تھے کہ جب تھک جاتے تو رکتے اور کہتے کہ میں نے تجھ کو رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ میں تھک گیا ہوں، تازہ ہو جاؤں گا تو پھر ماروں گا۔ اسی طریقے سے اور ایک باندی ہے حضرت ذنیرہ، ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے خاندان کے ہونے کی وجہ سے بے تحاشا مارتے تھے۔ ابو لہب بھی اس قدر ان کو ستاتا تھا، اس کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت نہدیہ، ام عبیس، یہ دونوں بھی باندیاں ہیں۔ انہوں نے بھی اسلام لانے کی وجہ سے سخت تکلیفوں کو برداشت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کمزوروں کی جان بچائی، کئیوں کو خرید کر کے آزاد کیا۔ حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، ابو فکیر، ذنیرہ، نہدیہ، ام عبیس اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو بھاری قیمتیں ان کی ادا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، ان کے چچا ان کو رسی میں باندھ کے مارا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا زمین پر لٹا دیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائی کے اندر باندھ کر کے ان کی ناک کے اندر دھواں دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ الغرض قریش نے جس طریقے سے ہو سکتا ہے ان غریبوں کو ستایا، لیکن ان ظلموں کے باوجود، ان مظالم کے باوجود، ان جابرانہ سلوکوں کے باوجود بھی وہ لوگ کسی ایک مسلمان کو بھی اس کے اسلام سے متزلزل نہیں کر سکے۔ کسی ایک مسلمان نے بھی ان تمام چیزوں سے پریشان ہو کر کے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چونکہ حبشہ قریش کی قدیم تجارت گاہ تھی، وہاں کے حالات، وہاں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، سب واقف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہہ دیا، اب مسلمان وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کا بادشاہ نجاشی، اس کا عدل و انصاف بہت زیادہ مشہور تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان ابھی ان کا ظلم برداشت کر سکتے تھے اور ان کا پیمان صبر ابھی لبریز نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے فرائض پر عمل ممکن نہیں تھا، بہت دشواری پیش آ رہی تھی، اور خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے وہاں پر قرآن کریم کی آواز بلند تلاوت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔
ان تمام چیزوں کے پیش نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارادہ کیا جب اسلام لائے کہ میں یہ فریضہ پورا کروں گا. خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم کے یہاں پہنچ کر کے زور سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی. ہنگامہ برپا ہو گیا. قریش کفار چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، زخمی کیا، مارا چہرے پر، لیکن جہاں تک پڑھنا تھا اس کو پڑھ کر پورا مکمل کیا. جب واپس آئے تو زخموں سے چور چور ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک مقام، ایک مرتبہ سارے قریش کے اندر ایک دبدبہ، اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بآواز بلند کعبۃ اللہ کے پاس قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے. انہی چیزوں کی وجہ سے جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا تو 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کے ارادے سے جب مکہ مکرمہ سے نکل کر کے چلے ہیں، بندرگاہ پر سمندر کے کنارے پہنچے. وہاں پر دیکھا کہ 2 جہاز حبشہ کو جانے کے لیے تجارت کے بالکل تیار ہیں، اور انہوں نے ان مسلمانوں کو لے جانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی. کم کرایہ لینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. مسلمان فوراً اس میں سوار ہو گئے. جب قریش کو یہاں مکے میں پتہ چلا کہ مسلمان یہاں سے چھوٹ کر کے حبشہ جا رہے ہیں تاکہ وہاں جانے کے بعد چین سکون آرام کے ساتھ رہیں، تو ان کو یہ گوارا نہیں ہوا. وہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے، تعاقب کرتے ہوئے سمندر کے کنارے آئے، لیکن اتفاق یہ ہوا تھا کہ جہاز نکل چکا تھا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کی حفاظت فرمائی. وہاں جانے کے بعد نجاشی کی حکومت میں مسلمان امن و امان، چین سکون کے ساتھ رہنے لگے. قریش کو یہ بات ناگوار ہوئی، پسند نہیں آیا کہ مسلمان آرام سے رہیں. انہوں نے مشورہ کیا اور بات چیت کرنے کے بعد ایک رائے طے پائی کہ ہم یہاں سے سفارت بھیجیں گے کہ ہمارے کچھ مجرم آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں، ان کو اپنے ملک سے نکال باہر کر دیجیے. چنانچہ اس کام کے لیے عبداللہ ابن ربیعہ، عمرو ابن عاص 2 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا. وہاں کے بادشاہ کے لیے، وہاں کے درباریوں کے لیے اور وہاں کے جو عیسائی علماء تھے ان کے لیے تحفے تحائف، قیمتی سامان، یہ ساری چیزیں اکٹھا کرنے کے بعد یہ ایک وفد بادشاہ کی طرف یعنی نجد کی طرف گیا. اور پھر وہاں جانے کے بعد کہ بادشاہ سے ملنے سے پہلے ان لوگوں نے جو درباری علماء تھے، پادری تھے، ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو ایک نیا دین ایجاد کر لیے ہیں اور ہم نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا، تو آپ کے ملک میں آ کر کے پناہ لیے ہوئے ہیں. کل بادشاہ کے سامنے ہم ان کے متعلق جو بھی بات کریں گے آپ ہماری تائید کریں. اس طریقے سے انہوں نے درباریوں کو تیار کر لیا. دوسرا دن جب ہوا، دربار لگا ہوا ہے، سارے درباری اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ اپنی کرسی پر رونق افروز ہے اور جو پادری تھے وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سفرا وہاں پہنچ کر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے مجرم ہمیں واپس کر دی. اور یہ درباریوں کو تو پہلے ہی تیار کر لیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے بھی ان کی تائید کر. بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور بلا کر کے ان سے پوچھا کہ وہ کون سا دین ہے جس کو تم نے ایجاد کر لیا، جو نہ نصرانیت ہے، عیسائیت بھی نہیں ہے اور نہ بت پرستی ہے، ان دونوں سے علاوہ کون سا مذہب ہے؟ مسلمانوں نے مشورہ کر کے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کو اپنی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے منتخب کیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے اور کہا، بادشاہ سلامت، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، اسی طریقے سے بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا اور یتیموں کا مال کھا جاتے تھے اور جتنی برائیاں تھیں سب ہمارے اندر پائی جاتی تھیں. لیکن اسی دوران میں ہمارے درمیان میں ایک آدمی آیا جس کا عدل و انصاف، جس کی صداقت اور دیانت ہم تمام میں مشہور و معروف ہے. اس نے ہم کو اچھائی کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی اور اس نے ہم کو سکھایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور بدکاری کرنا چھوڑ دو، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، اللہ کو یاد کرو. ان تمام باتوں کو ہم نے قبول کیا، بت پرستی کو ہم نے چھوڑ دیا اور جتنی برائیاں تھیں ہم نے ان تمام سے توبہ کر لی. اسی جرم کی وجہ سے
ہماری ساری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ جو کلام آپ کے نبی پر نازل ہوتا ہے اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی۔ یہ کلام سننے کے بعد میں بادشاہ پر رقت طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بادشاہ نے کہہ دیا کہ یہ جو کلام تم نے سنایا ہے، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، ایک ہی نور سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور پھر ان قریشیوں سے کہہ دیا کہ تم واپس چلے جاؤ، ان مظلوموں کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ پہلے دن تو وہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص پھر اس کی بارگاہ کے اندر رسائی حاصل کی، دربار میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس سے کہا کہ حضور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ مسلمانوں کو پھر بلایا گیا کہ اس بات کا جواب دو۔ مسلمان اولاً تردد میں پڑ گئے کہ بادشاہ تو عیسائی ہے اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ہم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، تو پھر ہمارے اوپر ظلم پھر شروع ہو جائے گا۔ لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اور ساتھیوں کو بتلایا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو سچ ہی بولیں گے۔ یہ ارادہ کر کے جب دربار میں پہنچ کر کے صاف بتلا دیا کہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو سکھلایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ نجاشی اپنی کرسی پر سے جھکا اور زمین پر سے کچھ دن کا اٹھا کر کے ان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کے اس نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم نے جو بیان کیا ہے اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہاں پر سارے پادری موجود تھے، عیسائی علماء اس کے دربار میں موجود تھے۔ اس کی بات سن کر کے بہت زیادہ غصہ ہوئے، بہت زیادہ غضبناک برہم ہوئے، لیکن ان لوگوں کے غصے کی بادشاہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور اس موقع پر بھی قریشی سفرا جو تھے وہ ناکام ہو کر کے مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ سیرت کا جو حصہ آج ہمارے سامنے بیان ہوا، اس کے اندر ہم کو 3 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر اپنے اعمال کی فرائض کی حفاظت کے لیے جس قدر تکلیفوں کو برداشت کیا اور جس طرح کے مسائل کو جھیلا ہے، اگر کوئی تکلیف آج ہمارے کو پیش آ جائے اعمال کے کرنے کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ صحابہ نے تو جان کی بازی لگا دی، آج اعمال کرنے کے لیے ہم کو جان کی بازی لگانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے جان کی بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی طرح کی تکلیف بھی ہم کو پیش نہیں آتی ہے، اس کے باوجود بھی غور کریں کہ مسلمان نمازوں سے کتنا دور ہے، قرآن سے کتنا دور ہے، سنتوں سے کتنا دور ہے، شریعت سے کتنا دور ہے، دین سے کتنا دور ہے، ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کمزور غریب مسلمانوں کو خرید کر کے آزاد کرایا تھا۔ اگر ہمارا کوئی بھائی پریشانی میں ہو، جہاں تک ہو سکے ہم اس کو آسانی پہنچا سکتے ہیں تو اس کو پہنچانا چاہیے، سہولت کی راہیں اس کو فراہم کر کے دینا چاہیے تاکہ اس کا کام بھی ہو جائے آسان اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اسی طریقے سے حضرت تیسرا سبق جو ملتا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سچ بیان کیا۔ اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جو کوئی بھی معاملہ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ کو پکڑ کر رکھنا چاہیے۔ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آگے پیچھے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ ساری جھوٹ پر بنائی ہوئی عمارت بالکل منہدم ہو جاتی ہے اور سب لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے اور سچ کو لازم پکڑنا چاہیے اور ہمیشہ زندگی کے اندر سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیرت سے ملنے والے ان اسباق کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین و شریعت کا پابند بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت پڑھیں۔